نحمد و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک مختصر چھوٹا سا واقعہ ہے، ضرور سماعت فرمائیے گا، ایک بار ضرور سنیے گا کہ ایک قبرستان دمشق میں واقع ہے، اور اس قبرستان کا نام دحداح نام ہے قبرستان کا۔ وہاں پہ ایک گورکن جو قبر کھودنے والا ہو وہ کام کرتا تھا، تو کافی عرصے سے وہ یہی لوگوں سے آرڈر لے کر کے اور قبریں کھودتا تھا۔ ایک دفعہ ایک خاتون اس کے پاس تشریف لائی اور کہا کہ ایک قبر کھودنا ہے، تو اس نے قبر کھودا، اور کھودنے کے بعد جب وہ میت لایا گیا تو تھوڑے سے لوگ تھے، اور اس گورکن نے قبر کھودنے والے نے قبر کھودا تھا، اس کا کام یہی تھا کہ میت کو دفن کرنا، دفنانا، اس کو قبر کے اندر رکھنا اور اس کے اوپر مٹی وغیرہ ڈالنا، یہ اس کا کام تھا۔ تو اس گورکن نے اس میت کا جب جنازہ ہوا اور اس کو اٹھا کر کے جب قبر کے اندر رکھا، تو جیسے ہی اس کو لحد کے اندر رکھا یوں کر کے، تو ایک دم قبر کھل گیا، وسیع ہو گیا، باغات نظر آئے اس کو، اور دو آدمی گھوڑے کے اوپر آئے اور اس میت کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو وہ گورکن ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو لوگوں نے اس نے تو آخری اینٹ رکھنا تھا، وہ تختہ اوپر جب رکھتا ہے پتھر کا یا جو اینٹ کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ سیمنٹ کا، تو لوگوں نے وہ بند کر دیا، اور جب یہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جو آس پاس لوگ کھڑے تھے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اس میت کے لیے کتنا قبر کشادہ ہو گیا تھا، ہر طرف باغات نظر آ رہے تھے، دو آدمی گھوڑے پر آئے اور اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر کے گئے، خوشبو پھیل گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ گورکن اس نے کہا شاید مجھے کوئی وہم ہو گئی ہو۔ تو معاملہ ختم ہوا۔ یوں چلتے چلتے کئی سالوں کے بعد، کئی عرصے کے بعد وہی خاتون پھر آئی، لیکن اس نے پہچانا نہیں۔ تو اس نے کہا گورکن کو، قبر کھودنے والے کو، قبر کھودنا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، قبر کھودا گیا۔ اس طریقے سے پھر بھی میت کے ساتھ تھوڑے سے لوگ آئے اور جنازہ پڑھا گیا۔ جنازے کے بعد اسی طریقے سے گورکن نے اس میت کو اٹھایا اور قبر میں رکھا۔ وہی معاملہ جس طرح پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا، اس طرح اسی کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، جو اس دفعہ انہوں نے اس میت کو بھی قبر کے اندر رکھا۔ تو یہ معاملہ اس کے پاس پیش آیا اور اس طریقے سے انہوں نے دیکھا، لیکن پہلے بار اس نے دیکھا اس لیے وہ بے ہوش ہو گیا، دوبارہ اس کو اتنا محسوس نہیں ہوا، پہلے وہ عادی ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد پہلی دفعہ انسان تھوڑا سا شوق میں ہو جاتا ہے، اس لیے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا اسی طریقے سے قبر وسیع ہو گیا، باغات، اور اس طریقے سے اس کو بھی گھوڑے کے اوپر دو بندے آئے اور اس کو لے کے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ تو پھر بھی اس نے اس بندوں کو کہا، اور بندوں نے پھر بھی محسوس نہیں کیا، انہوں نے نہ دیکھا۔ تو اس بندے نے کہا اچھا آپ اس قبر کے اوپر مٹی ڈالے اور میں اس عورت سے مل کے آتا ہوں۔ وہ بندہ، وہ گورکن دوڑتے ہوئے اس عورت کے پاس گیا اور کہا، عورت سے پوچھا کہ یہ میت آپ کا کیا لگتا ہے، کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں بہت مصیبت میں ہوں، کہ مجھے آپ جانے دے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھے بتائیں گی۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، پہلے بھی میں آئی تھی آپ کے پاس کئی سالوں پہلے۔ تو اس گورکن نے کہا میں تو اس عورت کی تلاش میں تھا، لیکن آج اتفاقاً آپ ملی۔ تو اس گورکن نے کہا اس عورت سے کہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے، ایک میرا چھوٹا بیٹا تھا اور آج جس کو آپ نے دفن کیا اپنے ہاتھوں سے یہ میرے بڑا بیٹا ہے۔ تو گرکن نے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ترکاݨ ہے جو میرا بڑا بیٹا تھا، اور جو اس سے پہلا جو فوت ہوا وہ طالب علم تھا، علم کا سیکھنے والا تھا، علم کو سیکھنے والا تھا۔ تو وہ گرکن بڑا پریشان ہوا اور اس نے یہ بات جب سنی کہتے کہ جو طالب علم تھا وہ سیکھ رہا تھا اور یہ جو ترکاݨ ہے، یہ جو لوہار ہے، وہ اس کا جو ہے نا خرچہ اٹھاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھنے والا تھا، قرآن کے دین کو حاصل کرنے والا تھا، حدیث کو سیکھنے والا تھا، اس کا خرچہ یہ جو ہے نا اس کا بھائی اٹھاتا تھا، بڑا بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت عطا فرما دی۔ تو اس گرکن نے سب کچھ چھوڑ دیا اور فوراً چلا گیا وہاں دمشق کی ایک بڑی مسجد، وہاں مدرسے میں چلا گیا اور کہا کہ میرے داخلہ لینے۔ تو انہوں نے کہا یار 45 سال عمر ہے آپ کی، ابھی آپ داخلہ لینے، پہلے آپ کہاں تھے؟ تو داخلہ دیا گیا اس کو، تو ایک بڑا عالم بن گیا، بڑے عالموں میں اس کا نام ہے، بڑے شیخوں میں اس کا نام ہے، شیخ عبد الرحمن الحفار۔ الحفار عربی کا لفظ ہے، یہ گرکن قبر کے کھودنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور ان کے خاندان میں سے کئی عالم بن گئے پھر، اور ان کے خاندان میں جو سب سے آخری عالم تھا شیخ عبد الرزاق الحفار۔ الحفار کا معنی میں نے بتا دیا آپ کو، گرکن کو کہا جاتا ہے، قبر کھودنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھائی ہو پڑھنے والا ہو مدرسے میں، بچہ ہو پڑھنے والا ہو مدرسے میں، ان کے خرچے اٹھائیں، ان کو نیچے نظر سے نہ دیکھیں، اور جن کے بھائی بچے مدرسے میں نہیں ہیں تو ان کو مدرسے میں ڈالیں، دین کو حاصل کر لے تاکہ آپ کا بھی قبر اچھا ہو جائے، آپ کا بھی آخرت اچھا ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے طرف بھی رخ کیا جائے، قرآن کو سیکھا جائے، احادیث کو سیکھا جائے، عمل کیا جائے۔ یہی بچے کل آپ کے لیے دعا اٹھائیں گے، آپ قبر میں ہوں گے، آپ کو یاد کریں گے، آپ کے پیچھے قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کے پیچھے سورہ یاسین پڑھیں گے، اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اللہ حافظ قرآن عمل بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔